السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ برادران اسلام، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسی ہفتے میں ایک رات آنے والی ہے جسے ہم اور آپ شب بارات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات کو شب بارات کیوں کہتے ہیں؟ شب کے معنی آتا ہے رات، بارات کے معنی نجات والی رات۔ اس رات کے تعلق سے لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ بعض لوگ اس رات کی فضیلت کو نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں اس رات میں عبادت کرنا یہ بدعت ہے۔ بعض لوگ غلو کے شکار ہو گئے ہیں، اس رات کی اتنی اہمیت دیتے ہیں اور بعض خرافات بھی گڑھ لیے ہیں جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ آج صحیح بات جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیے، شب بارات کی فضیلت ہے اور اس کے بارے میں 10 روایتیں موجود ہیں حدیث میں۔ احادیث کے اندر 10 روایتیں موجود ہے شب بارات کی فضیلت کے تعلق سے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ روایتیں سند کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ اسی سند کے اعتبار سے کمزوری کی بنیاد پہ بعض لوگوں نے اس رات کی عبادت کرنے کو بدعت قرار دیا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا اور اس رات سے فائدہ اٹھانا صحابہ، تابعی، تبع تابعین کے دور سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اب اس میں جو بعض روایتیں کمزور ہے، فقہا کا یہ اصول ہے اور محدثین کا اصول ہے کہ اگر کوئی روایت سندن اگر کمزور ہو لیکن اس کے راوی کئی ہو تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اس کے تعلق سے، شب بارات کے تعلق سے 10 روایتیں موجود ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں، لہذا یہ کہہ دینا کہ اس رات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور اس رات میں عبادت کرنا درست نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ 10 روایتیں موجود ہیں اور میں نے کہا کہ اگر سندن کمزور ہو لیکن راوی 10 ان کے مل جائے الگ الگ تو ان کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت صحابہ تابعین کے دور سے بھی ملتا ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس رات میں کرنا کیا چاہیے۔ اسی میں نے کہا لوگ غلو کے شکار ہو گئے ہیں۔ اس رات کی میں کوئی خاص عبادت کرنے کا طریقہ اسلام میں نہیں ہے کہ شب بارات والی رات میں کوئی خاص عبادت کا طریقہ بتایا گیا ہو، کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے لوگوں نے گڑھ لیا ہے شب بارات کی رات میں بعض جگہوں پہ پٹاخہ چھوڑتے ہیں، جو یہ غیروں کی رسم ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے لذیذ قسم کے کھانے بنائے جاتے بعض جگہوں پہ، یہ بھی کہیں قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ صحابہ کی زندگی ثبوت ملتا ہے، یہ سب بدعات ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ لوگ مسجدوں کو خوب سجاتے ہیں اور رات بھر شبینہ کہیں پڑھا جاتا ہے، کہیں رات بھر لوگ مسجدوں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، چائے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لہذا اس رات میں جو عبادت کرنا ہے وہ عبادت یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نفلی عبادتیں کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر اور اذکار کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پہ توبہ کرے۔ لیکن جو لوگ اس رات میں کہتے ہیں کہ اگر گھر میں نفلی عبادت کرتا ہوں، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں تو تنہائی کی وجہ سے، اکیلے پن کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے، عبادت میں وہ لطف نہیں ملتا، اس لیے چلو مسجد میں چلتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر چند لمحے تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے کی تجھے توفیق مل گئی تو رات بھر مجمع میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی پسند ہے اور نفلی عبادت تنہائی میں کرنی چاہیے،
گھروں کے اندر جو بھی توفیق ہو، رات بھر جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ مزاج بنا لیا کہ رات جگہ والی رات ہے، رات بھر جاگیں گے۔ رات بھر جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ استطاعت ہے کیپیسٹی جاگ سکتے، عبادت کے لیے جاگیے نا۔ گپے بازی ہوٹلوں پہ، چوک چوراہوں پہ وقت گزار کر کے ادھر ادھر تفریح میں، لہو لعب میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یقیناً بڑی اہمیت کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو لوٹیے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے، ذکر اذکار کریے، قرآن کریم کی تلاوت کریے، گھروں کے اندر کریے۔ مسجدوں کو سجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات بھر جو قرآن پڑھتے شبینہ پڑھتے، اس کی اجازت نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ مسجد میں چائے پانی کے انتظام قرآن پڑھتے بھی درست نہیں ہے۔ گھروں کے اندر کریے، نفلی عبادتیں گھروں میں کرنی چاہیے۔ ایک چیز اور ہے، اس رات میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت سے شریعت کے اندر اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور اس رات میں نے کہا عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا گیا، تو اسی رات کو خاص کر لینا، اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں گے زیادہ نیکی ملے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی عبادت کو خاص کر لینا، اسی کا نام بدعت ہے۔ جس نے شریعت نے جس چیز کی اجازت نہیں دی، پھر اس کا وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے کبھی پڑھی، اس رات کو خاص کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس میں جو کام کرنے کے ہیں، آپ دعاؤں کا خوب اہتمام کیجیے۔ گھر کے اندر قرآن کریم کی قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے تو ہمارے کمپٹیشن چلتا ہے۔ بعض خواتین، بعض مرد حضرات، تم نے رات میں کتنے پارہ پڑھے، تم کتنے پڑھے۔ ایک پارہ خلوص کے ساتھ پڑھیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ آدھا پارہ توفیق ہوئے پڑھیے، وہی آپ کی مقبولیت کا مقام عطا ملے گا آپ کو۔ لیکن دکھانے کے لیے 10 پارہ ہم نے پڑھ لیا، 15 پارہ ہم نے پڑھا، رات میں ہم نے 20 پڑھا، ایک ختم پڑھا۔ نیت آپ کی درست ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بلا شبہ پڑھیے، لیکن کمپٹیشن حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھیے کہ ہم نے 2 پڑھا، 4 پڑھا، 5 پارہ پڑھا۔ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اس رات میں دعاؤں کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کریے، استغفار پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اور اگر نیند آ رہی تو سو جائیے۔ جاگنے کی رات بھر ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اسے منع کیا گیا ہے کہ نیند آئے تو دعا نہیں مانگنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا کہ جو الفاظ اب کہہ رہے ہیں اس کا الٹا نہ کہیں کہہ دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جتنا ہو سکے اخلاص کے ساتھ ہو، کم وقت ہو، لیکن اگر خلوص ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے وہی عبادت قابل قبول ہوگا۔ دکھلانے کے رات بھر جاگنا، لہو لعب کرنا، ادھر ادھر جاگنا، یہ سب تمام چیزیں درست نہیں ہیں، یہ سب سے بچنا چاہیے۔ جیسے اس رات میں مخصوص کھانا بنانا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ گھروں کو سجانا اجازت نہیں ہے۔ پٹاخہ پھوڑنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نئے کپڑے پہننا، بعض جگہوں پہ لوگ اس دن کی رات کے لیے نئے کپڑے بنوا کے دور دراز مسجد جاتے ہیں تاکہ زیادہ نیکی ملے، کہیں نہیں ہے۔ جتنی دور مسجد چلے جائیے، صرف 3 ہی مسجد ہے، مسجد نبوی، خانہ کعبہ یا بیت المقدس، اس میں ثواب بڑھتا ہے، اس کے علاوہ کہیں ثواب نہیں بڑھتا، کسی مسجد میں نہیں۔ میں نے کہا گھروں میں عبادت کریے۔ یہ سب چیز خرافات بدعات بچنی چاہیے۔ نئے کپڑے بنانا، لذیذ قسم کے کھانا بنانا، گھروں کو سجانا یا پٹاخے پھوڑنا، یہ سب کا شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو کام کرنے کے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور جتنی توفیق مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریے، نہیں تو سو جائیے۔ فجر کی نماز پڑھنے کی ضرور کوشش کیجیے کہ فجر کی نماز بجماعت پڑھ لیں۔ امید ہے کہ جو باتیں میں نے کہی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا